دستور عمل بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ بھی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو آج سے کم و بیش 1400 سال قبل سرزمین حجاز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ کس لیے نازل کیا؟ کہ ہم اپنی خوشی و غمی، اپنے لیل و نہار اور اپنی زندگی کے صبح و شام اللہ کی اس کتاب کے مطابق بسر کریں۔ لیکن وقت گزرتا رہا، آج 14 صدیاں بیت چکی ہیں زمانہ نبوت سے، ہم آج 1400 سال کے فاصلے میں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا، زمین و زمان کا نظام بدلا، شاہیاں اور بادشاہیاں بدلی، لیکن آج بھی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ، اس کائنات کا حقیقی داتا آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی طرح دستور اور قانون جو اللہ ذوالجلال نے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سرزمین عرب پہ اتارا تھا، جس طرح وہ اس وقت قابل عمل تھا، جس طرح وہ اس وقت معاشرے کی ضروریات کی عکاسی کرتا تھا، آج بھی وہ الحمدللہ اسی طرح معاشرے کی ضروریات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آسمان کی اس نیلگوں چھت کے نیچے، زمین کے اس فرش خاکی کے اوپر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو وہ مقدس کتاب ہے جس کا اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑ جائے، جس کا اس کتاب کے ساتھ ناتا اور رشتہ قائم ہو جائے، کائنات کا رب اس کتاب کی نسبت سے اس کو مقام بھی عطا کرتا ہے اور شان بھی عطا کرتا ہے۔ جس رات میں اس کتاب کو کائنات کے رب نے لوح محفوظ سے اتارا، ایک رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور رب نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ کائنات کا رب کہتا ہے، لوگو ہم نے اس کتاب کو اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف ہو، ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف ہو، لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ رب نے اس کو جس مقدس رات میں اتارا، وہ لیلۃ القدر سارے سال کی راتوں سے افضل ہے۔ جس شہر رمضان میں اتارا، وہ سال کے 12 مہینوں سے افضل ہے۔ رب ذوالجلال نے جس جبریل کو دے کر یہ میسج، یہ پیغام، یہ وحی دے کر بھیجا، وہ سید الملائکہ سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ اور جس پیغمبر کے
قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل کیا، وہ کائنات میں اللہ ذوالجلال کے بعد سب سے افضل شان اور مقام کے حامل ہے۔ جن بستیوں میں اتارا مکہ و مدینہ، وہ بستیاں کائنات کی بستیوں سے اعلیٰ، اور جس زمانے میں اتارا خیر القرون قرنی، وہ زمانہ اس کائنات کے سارے زمانوں سے اعلیٰ۔ حضرات، یہ قرآن ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کا رب عزت، عظمت، وقار اور مقام اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے ہمارے امام تراویح قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم پیچھے کھڑے تھے، وہ آگے کھڑے تھے۔ ہم پیچھے کیوں، وہ آگے کیوں؟ حضرات، یہ فرق امتیاز قرآن کی نسبت سے ہے، یہ قرآن کے تعلق سے ہے۔ قرآن کو جس سینے میں جگہ مل گئی، وہ سینہ سارے سینوں سے ممتاز ہوا اور آگے مصلی امامت پہ جا پہنچا، اور مقام یہ رب نے دیا ہے، شان یہ رب نے دی ہے۔ دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے، کائنات تسلیم نہیں کرتی تو نہ تسلیم کرے۔ آج کائنات کی نظر میں ڈگریاں ہیں تو کالج کی ڈگریاں ہیں، ڈگریاں ہیں تو یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، ڈگریاں ہیں تو دنیاوی علوم و فنون کی ڈگریاں ہیں، لیکن در حقیقت سب سے بڑی اس کائنات میں ڈگری ہے تو وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ اسی لیے قاری، حافظ، عالم مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، ایم این اے بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، پیچھے کھڑا ہے۔ جب تک وہ رکوع میں نہیں جاتا یہ رکوع میں نہیں جا سکتا، جب تک سجدے میں نہیں جاتا وہ سجدے میں نہیں جا سکتا۔ یہ کائنات کے رب کی طرف سے میسج ہے، پیغام ہے۔ رب یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو جس کا تعلق میرے قرآن سے جڑ گیا، میں نے دنیا میں اس کو سب سے مقدم کر دیا، اور آخرت میں بھی وہ سب سے ممتاز اور سب سے مقدم ہوگا۔ امام کائنات علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو رب کیا کہیں گے؟ اے میرے قرآن کے قاری، اے میرے قرآن کے حافظ، اے قرآن کو پڑھنے والے، اپنے سینے میں جگہ دینے والے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ رب کہیں گے اے قاری صاحب قرآن کو پڑھیے اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کے درجات چڑھتے جائیے۔ یہ قرآن کا قاری الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرے گا، اور مجھے بتائیں کس قدر ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، ترتیل سے پڑھے گا، کس قدر ٹھہراؤ سے پڑھے گا، پڑھتا جائے گا اور رب کی جنت کی منازل کو طے کرتا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن کا قاری ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ رب نے اس کا سٹیٹس بلند کیا، رب نے اس کا مقام بلند کیا، رب نے اس کا شان بلند کیا۔ تو اس قرآن کی نسبت سے حضرات اس کے والدین جو حافظ اور قاری کے والدین ہیں رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کائنات کا رب ایک تاج پہنائے گا حافظ کے والدین کو، قاری کے والدین کو۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کے اندر جو نگینے لگے ہوں گے، جو موتی لگے ہوں گے، جو ڈائمنڈ لگا ہوگا، اس کی روشنی آپ کے آسمان کی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔
اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ہے، رشک کریں گے حافظ قرآن کے والد کو، والدہ کو جب یہ اعزاز، یہ عزت و تکریم، یہ شان، یہ مقام ملے گا تو پھر قابل رشک نظروں سے اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ ان کے بیٹے نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، ان کے بیٹے نے قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو سائنس کی تعلیم دلوائیے، ضرور دلوائیے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، یہ بھی دنیا کے علوم و فنون ہیں، حالات کے تقاضے ہیں، ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن حضرات محترم، سب سے بڑی ڈگری جو آپ کے لیے دنیا میں ممتاز ہے، آخرت میں عزت و شرف کی حامل ہے، وہ قرآن کی ڈگری ہے۔ اپنے بچوں کو اس ڈگری سے کبھی محروم نہ کیجیے۔ جب آپ اس دنیا میں ہوں گے آپ کے لیے یہ اعزاز ہوگا، یہ حافظ کا والد ہے، یہ حافظ کی والدہ ہے، اور جب اس دنیا میں جا چکیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص قبر میں پڑا ہے، شہر خاموشہ کا واسی ہے، قبر کے جہان میں پڑا ہے، اچانک اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اس کی قبر میں وسعت ہوتی ہے، اس کے عذاب سے تخفیف ہوتی ہے، یہ کہتا ہے اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہوا، میں اس سختی سے کیسے جانور ہوا، میں اس مصیبت سے کیسے میں نے راحت اور آسانی پائی؟ تو کہا جاتا ہے باستغفاری والدیک لک، آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، آج تیرے بیٹے نے جو قرآن کا عالم ہے، جو قرآن کا قاری ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، آج ہاتھ اٹھا کر تیرے لیے دعا کی ہے۔ حضرات محترم، جن بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہو صرف سائنس کی، تعلیم دیتے ہو صرف ڈاکٹر بننے کی، تعلیم دیتے ہو دنیا کی علوم و فنون کی، وہ دنیا میں تو آپ کے لیے بظاہر بڑے عہدے پہ فائز نظر آتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں یہ مسکین، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والا، یہ میلا کچیلا لباس پہننے والا، اور یہ اپنی صورتحال جو ہے مسکینی کی صورت بنانے والا، یہ آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں ممتاز مقام کا حامل ہوگا۔ اس لیے آئیے، رمضان جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رب نے اس قرآن پاک کو اس مہمان مہینے کے اندر، اس کی تاک رات کے اندر، شب قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ ہم بھی عزم کریں کہ ہم اپنے قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کی نسبت سے، قرآن کے تعلق سے جوڑا ہے، اور میں اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ حضرات محترم، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کو کائنات کے رب نے کئی خصوصیات عطا کی ہیں، جو اس قرآن سے جڑتا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، جو اس قرآن سے کٹتا ہے کائنات کا رب اس کو پستیوں کی گہرائیوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنے گورنر سے سوال کیا تھا، فلاں علاقے کے اندر آپ نے ذمہ داری کس کو لگائی، ڈیوٹی کس کو دی؟ کہا میں نے ابن ابزہ کو ڈیوٹی دے دی ہے، وہ اس علاقے کا ذمہ دار ہے۔ ابن ابی ابزہ کون ہے؟ ابن ابی ابزہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا ایک غلام کو ڈیوٹی دے دی، ایک غلام کو ذمہ داری دے دی۔ کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا، وہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہے۔ کہا اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
किताबी अक़वामा, अल्लाह इस कुरान के ज़रिए, अल्लाह इस किताब के ज़रिए लोगों को बुलंदियाँ अता करता है। आज गुलाम है, लेकिन इस किताब के ताल्लुक से अल्लाह ने उसको गवर्नर बना दिया। इस किताब के ताल्लुक से अल्लाह ने उसको इस मुमताज मकाम पे फाइज कर दिया। कहा नबी अलैहिस्सलाम ने सच ही तो कहा था कि जो कुरान को थाम लेते हैं रब औजे सुरैया पे पहुंचा देते हैं, और जो कुरान को छोड़ देते हैं रब उनको बस्तियों की गहराइयों के अंदर गिरा देते हैं। इसीलिए सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, सफर में जा रहे हैं, रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, एक दरख्त के नीचे बैठ गए। दरख्त के नीचे बैठे हैं, थोड़ी देर गुजरी है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आपको किस चीज़ ने रुला दिया, किस चीज़ ने आपकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, आज मुझे अपना माजी याद आ रहा है। और मेरे भाइयों याद रखो, माजी को याद करना, अपने माजी को याद रखना, ये अच्छे लोगों की निशानी और अलामत हुआ करती है। जो खानदानी होते हैं वो अपने माजी को कभी नहीं भूलते। सैयदुना उमर फरमाते हैं मैं इस दरख्त के नीचे बचपन में भी बैठा था, मेरे बाप खत्ताब ने मुझे छिड़का था, छिड़की फैलाई थी और कहा था उमर तुझे तो सही तरह से ऊंट चराने भी नहीं आते, बकरियां चरानी भी नहीं आती, तेरा क्या बनेगा। कहा एक वक्त वो था मेरे बाप खत्ताब ने मुझे डांटा था और मुझे डांट डपट की थी, ऊंट चराने भी नहीं आते। कहाँ उमर का वो दौर है, कहाँ उमर का ये दौर है। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है तो कुरान की वजह से। आज 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी है तो कुरान की वजह से। इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि उमर तुझे तो ऊंट और बकरियां चराने भी नहीं आते थे, आज तुझे रब ने कुरान की बदौलत मुसलमानों का खलीफा बना दिया है। हजरात ये कुरान के सबब से है। तो कुरान वो किताब है जो इससे जुड़ता है वो मुमताज हो जाता है। और मेरे भाइयों